بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما قال اللہ تبارک و تعالی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا نبی الملاحم ویا خاتم النبیین حمد و ثنا تو بعد تشریف فرما مفتیان عظام علماء سی وقار قراء و حفاظ کرام اساتذہ ذی احتشام سید مقیم شاہ شیرازی نفر اللہ مرقدہ قدسہ سرہ العزیز دے زیر سایہ بستی مقیم شاہ شہر دے خشور نام لیوا محبوب دی پاک ساتھ دے کلمہ کو غلامان رسول دی عظیم و شان محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائن اقاد اس کے اندر آپ تمامی تشریف فرما بزرگاں اور نوجوانوں دی تشریف آوری محترم بھائی حافظ اکبر زمان دی وساطت نال بندائے احکر دی شرکت اور اس شہر مقیم شاہ دی میلاد کمیٹی اور تحریک لبیک پاکستان نال وابستہ ذمہ داران عہدیداران کارکنان دیا محبتاں اور خلوص خصوصاً امیر محترم محمد آصف رضوی صاحب اور آپ دے نال وابستہ اساتذہ کرام کمیٹی دے ممبران اور سرپرست حضرات جنہوں نے اس بزم سعید کو سجاون دے وچ دامے دل میں سکھ میں شرکتاً جس لحاظ نال بھی اپنے خلوص کو مال و محبت کو اور جنہوں نے اپنی حاضری کو یقینی بنائے اللہ تعالیٰ جزائے خیر برکات کثیرہ عطا فرماوے اسا ساریاں کو زندگی اسلام تے خاتمہ تے ایمان دے صدقے نبی
آخر الزمان دے اللہ نصیب فرماوے۔ قصیدہ گرامی قرآن پاک دے 5ویں سپارے دے 13ویں رکوع سورۃ النساء رکوع 16 آیت نمبر 105 کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھئیے۔ 9واں سپارہ 10واں رکوع سورہ آراف رکوع 20واں آیت نمبر 158 کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھئیے، اور ساتھ ہی 11واں سپارہ 11واں رکوع سورۃ یونس رکوع دا 6واں آیت نمبر 58 کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھئیے۔ اللہ تعالیٰ آیات بینات دا ترجمہ اور مفہوم صحیح معنی بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساؤنڈ والے بھائی کو گزارش ہے کہ ای کو بالکل ختم کر دو، آواز سادی بیس کھول دو۔ قصیدہ گرامی اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے اندر ارشاد فرمائے، قل بفضل اللہ و برحمتی، فرما دیجیے محبوب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے انہیں کہ وہ خوشیاں منائیں، فرحت کا اظہار کریں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ان کا فرحت اور اظہار مسرت یہ خیر ہے ہر اس چیز سے جس کو وہ لوگ جمع کیا کرتے ہیں۔ اساڑی تواڈی بولی سریکی کے اندر اگر اس پیاری آیت کا معنی اور مفہوم سمجھوں اور سمجھاؤں تو گل اس طرح بن لیے، کل محبوب تساں آکھ دو، لفظ کل دا معنی محبوب ہو، تساں آکھ دو، تساں فرما دو، انداز تو بھی اور پس و پیش کو سمجھن والے، انداز تکلم کو جانن والے بخوبی جان دیں کہ اتھا بات اللہ دی اپنی ہے، گل خدا دی اپنی ہے، پر اکھواونا مصطفیٰ کریم تو چاہتے اللہ تعالیٰ اپنا فرمان اور اپنا اعلان مصطفیٰ دی پاک زبان تو کراؤنا چاہتے۔ کل محبوب تسا آکھ دو، آپ فرما دو کہ بفضل اللہ، اللہ دا فضل، فاب رحمتی اور اس کی رحمت ہوتے، فاب ذالک فلیفرحوا، چاہیے انہاں لوگاں کو یعنی ایمان والیاں کو خوش تھیون بھی صحیح، خوشیاں مناون بھی صحیح۔ اللہ دا فضل اور اس کی رحمت انہاں دو چیزاں دوتے، فل یفرحوا، چاہیے ان لوگوں کو یعنی انہاں لوگاں کو یہ گال ٹھان دیے مناسب ہے، انہاں دے وارے وچ انہیں دے ڈا دی گال ہے کہ اللہ دے فضل تے بھی خوش تھیون، رب دی رحمت تے بھی خوشیاں مناون۔ اور مفسرین نے کو فل یفرحوا یا دی بجائے کو تا نال تلفظ دی اجازت دیتی ہے، فل اس طرح بن دے پیارا سیگا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلتفرحوا، امر حاضر گو بے لام ہو دے معروف، لیکن اصل دے وچ لام مقصورہ اور تا علامت وہ بھی موجود ہے، کثرت استعمال دی وجہ کو تا کو بھی حذف کر دیتا ویندے اور لام مقصورہ کو بھی نہیں پڑھا ویندہ، لیکن اصل دے وچ سیگا لے تفرحوا فلتفرحوا، ول معنی بن دے محبوب تساں فرما دو ایمان والے کو، ایمان والو اللہ دے فضل اور اس کی رحمت دوتے تساں خوش بھی تھی وہ اور خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر مما تجمعون، تہاڑیاں جمع پونجیاں، تہاڑیاں جائیداداں، خزانے، زمینہ اور پیسے، بینک بیلنس، انہیں سارے چیزیں کو لوگ کتھائی بہتر ہے، اللہ دے فضل تے بھی خوش تھی ہونا، اس دی رحمت تے بھی خوشیاں منانا۔ مطلب انسان دے درہم، دینار، ڈالر، ریال، کاروباری سامان، زمینہ، جائیداداں اتنی ان کو فائدہ نہ دے سن جتنی اللہ دے فضل تے خوش تھی ہونا تے رب دی رحمت تے فرحت دا اظہار کرنا انسان کو فائدہ نہیں سی۔ اس پیاری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو نعمتاں دے ہوتے، فضل اللہ اور رحمت اللہ دے ہوتے، خوش ہون دا حکم اللہ نے خود صادر فرمائے، اور امر دا سیگا ہے کم از کم درجہ استحباب دا ہودا ہی نہ دے، وجوب نہ بھی کھنو تا استحباب تا ہے، اگر روح معنی کرو تو بالکل وہ بھی واہ واہ ہے۔ محبوب تساں فرما دو ایمان والے کو
کہ تہاڈے واسطے واجب ہے کہ اللہ دے فضل تے بھی خوش تھی وہ رب دی رحمت ہوتے بھی خوشیاں مناؤ۔ اگر درجہ استحباب کی نو تو ول مانا ہے کہ محبوب اہل ایمان کو فرما دو جو اللہ دے فضل دے ہوتے تے رب دی رحمت ہوتے خوش تھی ونا تہاڈے واسطے مستحب ہے، تہاڈے واسطے کار ثواب ہے، تہاڈے واسطے مفید ہے، فائدہ مند ہے کہ تساں اللہ دے فضل تے بھی خوش رہے کرو، رب دی رحمت ہوتے بھی خوشیاں منایا کرو۔ میں قرآن پاک دے دو مقام اس عنوان دے تحت فضل اللہ اور رحمت اللہ والے آپ دے سماعتہ دے حوالے کرنا چاہنا۔ پہلا سپارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 64 ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمائے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تہاڈے ہوتے اللہ دا فضل نہ ہوتا اور رب دی رحمت نہ ہوتی تو سب برباد آوے، تو سا ہلاک آوے، تباہ ہوے، تو سا خاسرین چو آوے، تورا خسران ہے، تورا سیاح ہاں، تورا نقصان ہاں، تورا گھاٹا ہاں اگر تہاڈے ہوتے اللہ دا فضل تو دی رحمت نہ ہوتی۔ مطلب ایسا تو سا جڑے گھاٹے تو نقصان تو خسارے تو بچ گئے ہیں، واسطہ اللہ دے فضل دا ہے اور رب دی رحمت دا ہے۔ فلولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر ورحمت ہو اور اس کی رحمت لکنتم من الخاسرین، تم تو خاسرین سے ہوتے، تم تو خسران اٹھانے والوں سے، نقصان پانے والوں سے ہوتے۔ سارا جرا نقصان نہیں ہویا اور خسران نہیں ہویا، وجہ کیا ہے کہ اللہ دا فضل بھی سارے کول ہے، رب دی رحمت دا سایہ بھی سارے کول ہے۔ پنجواں سپارہ اور دا 8واں رکوع ہے، پنجواں پارہ 8واں رکوع سورہ النساء، رکوع دا 11واں آیت نمبر 83 ہے۔ اسے عنوان کو رب تعالیٰ نے بیان کی نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر تہاڈے ہوتے اللہ دا فضل اور اس دی رحمت نہ ہوندی تو سا چیلے ہوندے شیطان میں، لاتبعتم الشیطان، تم اتباع کر چکے ہوتے، تم تو تابع دار بن چکے ہوتے شیطان کے، الا قلیلا، سوا قلیل اور مختصر کے، باقی تو تم سارے شیطانی چیلے ہوتے۔ اور ادھا اگر انداز مختصر اور بات واضح تاکہ ہر بندے کو سمجھ آوے، اگر عرض کرا تو اس طرح دیے قرآن دے اگر تو آدھے کول اللہ دا فضل نہ ہوتا تو رب دی رحمت نہ ہوتی تو سا دا کافر ہوندے، تو سا مشرک ہوندے، بت پرست ہوندے، صاحب ہوندے اور یہودی عیسائی مجوسی ہوندے، کیونکہ شیطانیت ہر اس پاس سے موجود ہے پی کہ الکفر ملت واحدہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، ان قیامت تک محمد دا کلمہ چھوڑ کے جو بھی دین کھینا سی قبول نہ کی دل سی، قیامت تک فقط حضور دا دین اسلام چل سی، کلمہ بھی کلمہ مصطفیٰ چل سی، تو چونکہ باقی سارے چیزاں یہودیت ہے، عیسائیت ہے، مجوسیت ہے، بت پرستی ہے یا شرک ہے، کفر ہے، سارے چیزاں ایک پاس دین مصطفیٰ ہے۔ قرآن دے اگر تو آلے کلو اللہ دا فضل نہ ہوتا اور رب دی رحمت نہ ہوتی تو سا شیطان دے چیلے ہو دے، تو سا شیطان دے تابعدار ہو۔ سیدھاً گرامی ترائے آیات قرآن دیا 11ویں سپارے تو پہلے سپارے تو 5ویں پارے تو آپ دو لفظ بار بار سماعت کر چکے، اللہ دا فضل، بے فضل اللہ، فضل اللہ جری حالت، اور فلولا فضل اللہ یا فلولا فضل اللہ یہ رفی حالت اندر، جری حالت ہے یا رفی ہے یا نسبی، فضل اللہ تو رحمت اللہ کیا ہے اور اندر کو مراد کیا ہے، ذرا چلتے ہیں تفسیر کی طرف۔ امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی جنہاں کو بغیر حجاب 22 مرتبہ سرکار نے دیدار کروائے، اور یہ راکم دے لکھن والے انور شاہ کاشمیری ہے، جبکہ ساڑھے اہل سنت نزدیک 122 مرتبہ جنہاں کو حضور نے بلا حجاب بار بار دیدار کروائے، وہ دیدار مصطفیٰ پڑھن والے عاشق مصطفیٰ اور حضور دے عاشق کے صادق عبد الرحمن جلال الدین سیوطی ہیں، انہاں دی مشہور زمانہ تفسیر قرآن الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور، ان دی جلد 3 صفحہ نمبر 308 309 310 11 دوتے موجود ہے کہ المراد بفضل اللہ الاسلام فالمراد برحمتہ القرآن، وقال بعضهم المراد بفضل اللہ الاسلام فالمراد برحمتہ القرآن، وقال بعضهم المراد بفضل اللہ الاسلام والقرآن
واب رحمت ہی ان نبی محمد نبی آخر الزمان. اللہ دا فضل اور دی رحمت لفظ دو ہیں مراداں ترائے ہیں. مطلب مراداں کتنا ہیں پیا؟ لفظ دو اللہ دا فضل اور اس دی رحمت. مراداں کتنا ہیں؟ ترائے. نمبر 1 دین اسلام، نمبر 2 پاک قرآن، اور نمبر 3 سادہ پاک نبی حضرت محمد ذی شان. ہوں ذرا تفسیری بھی مرادہ سامنے رکھ کے ول آیات دا معنی سمجھو. قرآن دے محبوب فرما دو ایمان والے کو جو دین اسلام بھی تہاڈے کول، پاک قرآن دے وارث بھی تسا ہو، آخری نبی دے کلمہ گو تسا ہو، تو آپ کو دا حق بن دے خوشیاں مناؤ کہ دین اسلام بھی تہاڈے کول. عظیم آسمانی کتاباں دی سردار کتاب قرآن پاک دے وارث بھی تسا ہو، اور اس نبی دے کلمہ گو ہو جن دے بارے حدیثہ دیے چون بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد کہ جب موسیٰ کلیم علیہ السلام کو سارے نبی دا مقام مرتبات شان معلوم تھئیے. موسیٰ علیہ السلام دی عرضی بارگاہ الہی تک پہنچیے کہ اے اللہ میں موسیٰ چاہنا نبوت دا تاج میرے کول واپس فرما، آخری نبی دا میں کو امتی بنا چھو. اور یہ اس نبی دی عصمت دی بات ہے جنہ دے بارے 28واں پارہ قرآن پاک دا اور وہ دا 9واں رکوع سورہ الصف رکوع پہلا آیت نمبر 6 دا اعلان ہے کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین من یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. کہ وہ سارے پیارے نبی دی عظمت تے شان ہے جو سارے نبی سہی دی آمد تشریف آوری ولادت مصطفیٰ پیدائش مصطفیٰ محبوب دی آمد تو تقریباً 570 یا 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واز کھڑے کریں دن، بنی اسرائیل کو خطاب کھڑے سنیں دن، اور دوران خطاب آپ نے فرمائے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل دی اولاد یعنی اے اولاد یعقوب، اے میں عیسیٰ کو منن والے ہو، انی رسول اللہ، بے شک میں عیسیٰ اللہ دا رسول بن کے آیا. بے شک میں عیسیٰ رسول فعول با اسم مفعول دے مانے کہ مرسل من اللہ، میں آپ کو نہیں آیا رب دے طرفوں بھیجا ہویا، میرا مرسل اللہ ہے. میں عیسیٰ مرسل ہاں، رسول ہاں، پیغمبر ہاں، نبی ہاں، اور الیکم میں تمہاری طرف آیا دسن کے آیا، مصدقہ تصدیق کرنے آیا ہوں، لما بین یدی من التوراۃ میں تورات کتاب دی تصدیق واسطے آیا، اور آخری نبی احمد دی بشارت واسطے آیا، مبشرہ بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو واز خطاب اور تقریر کے دوران فرمائے کہ مبشرہ یعنی انی بے شک میں عیسیٰ مبشرن بشارتیں دینے آیا ہوں، خوشخبریاں سنانے آیا ہوں، اور آخری رسول کی آمد کے تذکرے سنانے آیا ہوں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، مبشر کی آمد، حامد کی آمد، محمود کی آمد، احمد کی آمد، محمد کی آمد، عاقب کی آمد، خاتم النبیین کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. انارے دا مطلب ہے آخری نبی ہومن دی دستار، آخری نبی ہومن دی پگ پگڑی اور تاج اللہ نے سارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوائے. قیامت تک سارے نبی تو بعد کسے اور نبی آمنا آخری نبی ساڑے ہن قیامت تک آخری نبی ہومن دا تاج سارے نبی دے سر راسی.
لہذا یہ نعرہ بےمان دا ہاں ہلے دے ایمان والے کو بڑی چس دے دے. این نعرے کو سن کے کچھ لوگاں دے موسمی حالات خراب تھی دیں کہ نہیں جا طبیعتا تے نیتا پٹھا تھی ویدن. باقی ایمان والے کو نعرہ چس دے دے. شاعرات سکھ انگریز کراڑ یہودی دہشت گرد دجال برودی سن لبیک دا ظفر نعرہ ہون بھی ڈر دے ٹرمپ تے مودی. سارے نبی سے آخری نبی اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ جڑے سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہیں سارے نبی تو پہلے تے باقی 1,93,998 کم و بیش نبیاں تو بعد آمن والے سارے نبی سے تو پہلے باقی تمام نبیاں رسولاں تو آخر پر سارے نبی تو پہلے آمن والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا واضح خطبہ واضح پیغام جرا قرآن دا حصہ ہے. آپ نے کیا فرمائے انی بے شک میں عیسیٰ رسول اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں الیکم تمہاری طرف مصدقا لما بین یدی من التوراۃ میں تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں اور کتاب تورات کو مصدق ہونے کا اعلان کرنے آیا ہوں. لیکن بتلانا یہ چاہتا ہوں مبشرہ کہ میں عیسیٰ خود بشارت دیتا ہوں بے رسول بے رسول نہیں بے رسول. علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرما رسول نہیں بے رسول یاتی من بعدی کہ مجھ عیسیٰ کے بعد قیامت تک فقط ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. فقط ایک رسول تو وہ ایک رسول سارے رسول ہیں. جب نبی سے جلوہ گر تھے آپ نے جب اعلان نبوت فرمائے سرکار نے اپنا میلاد خود دسائے اپنا دھرتی تے آمن اپنی برت پیدائش ولادت میلاد تشریف آوری اپنی آمد کے بارے حضور نے خود رسائے. فرمایا کہ سأخبرکم بے اول امری دعوت ابی ابراہیم. فرمایا دسا میں مصطفیٰ کہ میں اپنے اب ابراہیم دی دعا ہاں کہ چاہے قرآن دے اس یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا فجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور انہیں آخر جب کعبے کو تعمیر فرمائے بیت اللہ تیار تھے ابراہیم علیہ السلام نے رب کو منگا کیا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کرم فرما قوم کو عربی رسول عطا فرما. شان والا رسول رسول اندوتے التنوین للتعظیم عظمت اعلیٰ شان اعلیٰ اچھے مقام اعلیٰ بلند رتبے دے شان والا ایک رسول عطا فرما. رسولا منہم ہووے عربی زبان بھی عربی لسان بھی عربی اور علاقہ بھی عربی تیرے گھر کو وسامن والا رسول کائنات کو رنگ چڑھاون والا اور کعبے کو قبلہ بنواون والا ایک رسول عطا فرما. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سأخبرکم میں خود تمہیں خبر دیتا ہوں بے اول امری دعوت ابی میرے باپ ابراہیم کی جو دعا تھی وہ دعا ابراہیم مصطفیٰ ہو. اور اس کے بعد فرمایا بشارت عیسیٰ. اگر کوئی حدیث سے پاک دا علماء دا میں ویسے نہ کرا باقی اباب اگر چیک کرنا چاہیں تو مشکات المصابی ہے تقریباً ہر مدرسے میں کتاب پڑھائی ویندی ہے. مشکات جلد ثانی کتاب و فضائل الانبیاء اور باب و فضائل سید المرسلین صفحہ 513 دی حدیث پاک اور رواہ فی شرح سنہ مستند حدیث پاک راوین ارباد بن ساریہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ حضور نے خود فرمایا بشارت عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ممبر تے کھڑ اور محراب کھڑ کے جس نے آمن دی خوشخبری سنائیے فرمایا او مبشر میں مصطفیٰ مبشر عیسیٰ اور مبشر کہ جس کی بشارت دی جاتی رہی جس کی آمد کے تذکرے ہوتے رہے اور جن کی آمد کے ذکر ہوتے رہے فرمایا وہ مبشر میں مصطفیٰ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام جنہیں آمن دی خوشخبری سنائیے فرمایا بشارت عیسیٰ سأخبرکم بے اول امری جری حالت ہی گالوں ہے بے اول امری دنال تعلق بشارت عیسیٰ. اور اس تو بعد فرمایا رؤیا ام شلتی رأت حین وضعتنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میری اماں آمنہ نے میں نبی کو جنم دیتے دسان نظارے کیا ہاں کائنات کے نظارے کیا ہاں جہان کے اندر روشنیاں کتنا ہاں
اور جگ دے اندر خوشیاں کیا ہیں؟ فرمائے رأت حین وضعتنی قد خرج لہا نور، قد خرج لہا نور، فرمائے میری اماں دے بطن تو خارج تھیا نور، مر کا منے سننا جے تک موت نہ آسنے، نہیں سمجھا؟ قریب جلدی منے دے نہیں لیکن مرنا تھا پوسی نہ سے۔ قد جاکم من اللہ نور هو النبی یریدون لیطفئوا نور اللہ، اے النبی محمد، آخر کی تھے نے کہ عرصے دا صحیح نبی سے کیا فرمائے کہ جب میں نبی پیدا ہویا، میری ولادت، میرا ولاد، میری پیدائش، میری آمد ہے یہ، قد خرج لہا نور، میری اماں آمنہ دے بطن تو او دے نوری پیڑ تو نور خارج ہے، الوجہ زبان تقسینہ میلی نہ تھی سی، قد خرج لہا نور، قد خرج لہا نور اضاء لہا منہ قصور الشام، فرمایا میری اماں آمنہ ہائی تے مکے پاک اور اپنے نوری گھر وچ، پر ساڑے آمن نال جہان جگمگا اٹھے، کائنات روشن تھئیے، اتنی روشن، فرمایا میں نبی دی اماں نے مکے وچ بہ کے ملک شام دے وستیاں شہر دے محلات کو اپنا نگاہ نال ملاحظہ فرمائے، گل کو سمجھے ہوئے نا، قد خرج لہا نور۔ اور اگر الخصائص الکبریٰ دی حدیث پاک دا اگر میں جملہ شامل کراتا ہوئے، لما ولد النبی، جب ہوا میلاد مصطفیٰ، جے ویلے تھئیے آمد مصطفیٰ، امتلأت الدنیا کلہا نورا، کہ پوری دنیا دے اندر نور ہی نور ہا، روشنی ہی روشنی ہے، اجالے ہی اجالے ہن، اور ہر پاسے کائنات دے جائیں پاسے بھی ہر لحاظ نال روشنی اور نور چھا چکا ہا، اور حضور دی آمد ہوتے انسان تے انسان، پکھی، پرندے اور جانور بھی خوشن کے مرت واش المشرق الى واش المغرب و واش المغرب الى واش المشرق، ڈلہائی جانور بھی بھار دو بھجن بھی بھاری ڈلہا دو، مشرق والے مغرب دی طرف اور مغرب والے چوکھر جانور مغرب دی طرف، مغرب والے مشرق دی طرف، جب تھئیے باہم ملاقات آدھے ہن کیا کہ قد جا محمد ہوا امان الدنیا و سراج اہلہا، جگ واسپے سرکار آ گئے، امان الدنیا، دنیا کا امن آ گیا، امن دینے والا، امن برپا کرنے والا اور اجالے لے آنے والا، ظلمات کو ختم کرنے والا رسول آ گیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک بھئی بھی سماعت فرماؤ، اصل دے وچ اے مار قاسم کی اے حدیث ضعیف ہے اور صلاح ہے بھئی، دیکھو سرکار دی شان سن جے ضعف ہے یا چلو مشکات علی ہی من گننا، اور صحیح بخاری علی جمن کہ لما مات ابو لہب اریہ بعد اہلی بشر ہیبا، کہ جے ویلے ابو لہب دشمن پاک رسول دا موئے، اون دے سکے بھائی عباس نے غالباً خوابے ڈٹھے، وہ اگر سنا حال پھیرا طبیعت بنیے دشمن ہمیں پاک رسول دا، معلوم دیا نبی دے دشمن دی قبر بڑی تنگ ہو گئی، انہیں سنا ہے ماں زالکیتا، سنا ملاقاتاں کی میں تھے نکو مرن تو بعد، وہاں کہتی بے شر ہیبا منسو ماتا، جب سے مرا ہوں میں انتہائی عذاب میں ہوں، دکھ درد میں مبتلا ہوں، پر سکی تو بے اطاقت حاضی سویبہ، وہاں کہ جب نبی پیدا تھیا سویبہ لونڈی میں کو نسیا جو تیرے بھائی عبداللہ دے گھر بیٹا پیدا تھے، نور و نور ہے، میں وہ کو فقط اشارہ کیتا جا میں تے کو آزاد کیتے ہوں، انگلی دے اشارے دا سکھ مل دے، جو ڈوتھ یا پانی مل دے، باقی کہا رہ جا۔ اتنی وال شاعر نے کی ترجمانی، وہ آدھے جنا عرش دا واسی مکے آئے، رنگ لے سیان پہاڑیں کو، جنا عرش دا واسی مکے آئے، رنگ لے سیان پہاڑیں کو، وقت خلقت رب دی سن دی ہے، ابلیس پلید دے دھاڑے کو، میلاد مناون شرک نہیں، پھٹنے دے شرک دے پاڑے کو، مقبول ہے ایجا ظفر عمل جنہ مل دے اجر گراڑے کو۔ اور حدیث پاک مکمل سماعت فرماؤ، جیسے در حضور فرمائے نا آنا سأخبرکم بے اول امری، میں دعا ابراہیم بھی ہاں، بشارت عیسیٰ بھی ہاں، اور میں اپنی اماں دے نظارے بھی ہاں، کہ جو میری اماں نے نظارے ڈٹھن
اس حدیث کا پہلا جملہ کیا ہے؟ فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبی و ان آدم، فرمایا بے شک حالی آدم ہاں گل گارے وچ مٹی تے پانی وچ میں ہوں والے نبی بھی حامی تے آخری بھی لکھی چکا ہوں. میں سمجھا گال کو؟ انی مکتوب، بے شک میں لکھا ہوا تھا، خاتم النبی جن کے میں آخری نبی ہوں گا. وَإِنَّ آدم، کہ بے شک ابھی آدم تھے، لَمُنْجَدِلْ فِي دِينَتِهِ، ابھی آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اس کا گل گارا بن رہا تھا، پر میں اس وقت میں آخری نبی خاتم النبیین ہونے کا لقب پا چکا تھا. لہذا ہن سمجھو ہے گال کو، سید مقیم شاہ شیرازی دے آس پاس دے غیور کلمہ گو مسلمانوں اور تحریک لبیک نال وابستہ نوجوانوں، میں ایک جٹاک کی اور سادی گل عرض کرنا چاہنا کہ سارے نبی آخری نبی ہیں، قیامت تک انہاں تو بعد کسی ہور نبی آونا. یہ جڑے بزرگ ہی بزرگ تساں گل سمجھو ذرا ٹھڈے ہاں نال، جنہیں دی ماں رحمت دا دریا بابا مثل کعبہ دوہے دنیا تو چلے گئے تے گئے ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے. ذرا او گل غور نال سنیں. جنہیں دی اماں اور ابے وہ دنیا تو گئے کتنا عرصہ ہوندہ پہ؟ 40 سال. کتنا عرصہ؟ 40 سال. جناب دا چھوٹے تو چھوٹا بھائی یا جناب دی چھوٹی تو چھوٹی بہن یا خود بھی چھوٹے تو چھوٹے دی عمر بھی اس وقت 41 سال ہے. ابا جی کو گئے ہوئے 40 سال، اماں جی کو دنیا تو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوندہ پہ؟ اللہ سارے 40 سال ہو گئے. والد بھی والدہ بھی دنیا تو وصال فرما گئے. او عالم برزخ جن خدا صدقے رسول دے بہشت دے بنے ہن جتنے ایمان والے. ابا اماں دنیا تو گئے کتنا عرصہ ہوندہ پہ؟ 40 سال. ہون 18 سال دا کوئی ینگ، کتنے سال ہے دا؟ 18 سال دا کوئی نوجوان کو چبھرات عجیب مچھیل تائیں میں کلو آ پہنچے، جی میں تورا سکا بھائی ہاں، تورا بھرا ہاں، تورے پیو دا پترا، میں کو قبول فرماؤ. عمر اسی 18 سال قبول فرمینے رہے. جناب دی اماں تے ابے کو دنیا تو گئے 40 سال ہو گئے. یہ 18 سال دا نوجوان ساری گچی لگا ہوا گئے. ساکو آدھے سی میں کو سکا بھیرا بڑھاؤ، قبول فرماؤ، میرا شناختی کارڈ بڑھواؤ، میں کو گھر گھن جلو. میں تے کو غیرت مند سمجھدا، حیا والا سمجھدا، عزت دار سمجھدا. اس بندے دی گل سنن گوارا کرے سے جڑا آدھے میں تورا سکا بھائی بننا، بالکل میرا شناختی کارڈ اپنے پیو نال منسوب کر کے بنواؤ، میں کو وراثت بھی لو، میں کو گھر اپنی ہمشیرہ نے کٹھے بھی لاؤ، میں تورے گھر دا فرد بننا، تو کو کروڑ روپیہ بھی لے، غیرت مندو ان دی گل سن سو. تساں تے پہلے تا فوراً لال پیلے غصے وچ آوے سو. ابھی تو بھونک کیڑی مرے دا بھائی. اگر تے کو چاہیے ٹکڑ دو سٹے نے آئے، اگر تے کو روٹی چاہیے تو روٹی سٹے نے، اگر تے کو پانی دودھ پیونے تے کو کنالیا دے دورہ آ دے پیپر آ دے وہ جرا کتے واسطے ہوں دے تے کو ہوں دے چاٹھے سٹے نے پانی دودھ اتھائی لک ٹکڑ کھا لیکن بکواس بند کر دے. سارے گھر کی ویسے تو سارا بھائی کوئی نے وہ آدھے جی میں تھوڑا سکا بھائی بندا. اساں حرام زادہ حرامیاں تو ہی 18 سال دا، سادہ بابا چلا گئے 40 سال ہو گئے، اماں چلی گئے 40 سال ہو گئے، تو 18 سال دا کیوں ہی؟ عقل حیران تھی سی. حالانکہ گیپ کتنا آندا پہ فقط 22 سال دا، چونکہ 18 دا یا پہ کمینہ تے 22 40 سال دی کہ جناب دے ابے کو گئے ہوئے 40 وچوں 18 کٹو کتنا بچے 22 سال دا گیپ اور فاصلہ ہے. تو کسے اوپرے کو غیر کو اپنا بھرا بنا سکدا تے گھر بٹھا سکدا، وراثت شامل کر سکدا. تے کو 22 سال والا گیپ یاد ہے. تے مرزا غلام قادیان کانا مردہ پہ 1908 نبی سیدہ انتقال 11 ہجری وچ ہون چلدا پہ 1446 وچوں مطلب کٹ گنو 1446 1908 مرزا مردہ پہ وہ جڑا اپنے آپ کو جھوٹا کوڑا رسول حضر ہے کہ مرزا غلام قادیان گل کو سمجھائے اے مردہ پہ 1908 ہون چلدا پہ 2024 1908 یعنی 116 سال ہو گئے مرزا قادیان کو دنیا تو فاصلے جہنم تھا ہوئے 116 تے 1446 11 میں حضور دا وصال ہے 46 وچوں 11 گڈو باقی بیٹھے 35
1435 وچوں 116 کٹو باقی بچن 1319 سال جی سمجھا نبی سائیں دنیا تو چلے گئے عرصہ گزریا پیا 1319 سال بعد مرزا قادیان کتا یہ کو انگریز رہتے پیسہ تو اعلان کرتے میں نبی ہاں کیا سو کو نبی مان سکتے ہیں جنن 22 سال بعد کہیں حرامی کو تو بھرا سکا گھر وچ بڑھا کے نہ رکھ سکتا اسا 1319 سال بعد کئی کانے کو قادیان دے کتے کو انگریزے دے پالتو کو کیسا نبی مان سکتے ہیں جی میں تیری غیرت تیری عزت تیرا حیا تیری شرم تیری وفا پیو دے خون نال وفاداری کہ جی میں تو کسے اور غیر کو اپنے گھر بلہا نہیں سکتا بہن دے کٹے کو بلہا نہیں سکتا وراثت رلا نہیں سکتا اسا کلمہ کو مار سکتے ہیں کئی کانے کو دجال کو اسود انسی کو مسلمہ قذاب کو مختار سقفی کو یا غلام قادیان کو انہیں کتے کو اسا دوست کی جانوی تو آ سکتے ہیں اسا نبی مان سکتے تاں واسطے سارا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب کو علم ہے نا جناب دا ابا چلا گیا اما بھی 40 سال ہو گئے یہ 18 سال دا ساڑا بھائی بن سکدا تے ساڑے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے برحق رسول اور سب تو آخری نبی اور نبی سے خود فرمائے آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں نبی آخری نبی ہاں اور قیامت تک میرے بعد کوئی بیا نبی آسی کوئی نہ اور نحمہ سپارہ تے نحمہ رکو سورہ آراف رکو ویوہ آیت نمبر 158 قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا محبوب تسا اعلان کر لو کہ بے شک میں محمد تسا سارے واسطے رسول بن کے آیا میں حیران ہے سارے کچھ لوگ مولوی خطیب بولا اپنے آپ کو پیری سرویدن چلا پیڑ پونے حضری لا نبی آبادی والی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے ذرا شکل دری خاطر یا اپنی شکل کی ہے تو کبھی یہاں آپ ضعیف ہیں او کوئی صوفی باصفا نہیں جنہ غدار دین مصطفیٰ ہے او کوئی پیر نہیں جنہ خیر دی بولی بولے سادہ پیر بھی ہو سی روشن ضمیر بھی ہو سی محمد دی دین دی تصویر بھی ہو سی اور ان کو آقنا پو سی تاجدار ختم نبوت زندہ باد شاعرہ دے رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے بشر نور وچ پیوند کر دیتا ہے ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے ذکر سرکار دا بلند کر دیتا ہے پواک خدا سہیں نبی کو ختم نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے گل سمجھے وے اچھا ہون تساں او جڑا 18 سال دا تواڈی گچھی لگا وا دے 18 سال رہا ہون تساں ہو بندے کو آگو یار کروڑی گھن جا قبول جگر پھرا ہے کیا تھی نا پہ وہ اسی طرح سینے مارا ٹھیک ہے سمجھا خاص گالوں دے سینے فیر ونجن جرا ساکو آدھے کو گھر ٹکاؤ کیوں تے کو اپنی غیرت ابے دی خون دی غیرت ہمشیرہ دی عزت دی غیرت جداد دا مسئلہ ہے تو غیر کو نہ لا سکتا اساں کانے چندھے بھینگے کو اساں نبی مان سکتے ہیں اچھا مرزا قادیانو دی ایک لیٹ کائن ہے ہائی نامورا چلا اندر آدھا خیر کمینہ دا ذکر فضول ہے اساں اپنے حضور دی عظمت دی گل کرو سارے نبی آخری نبی ان دے وچ لچک رکھن والا کافر وہ جڑے 4 بھیرا ہو نا 5 ہیوے جو تساں حلالی ہیوے ہون جڑا 18 سال دا ہے تساں بھائی ہیوے 4 ایک آدمیاں کوئی گل کوئی نہیں ترس نہ کرو رلدا ودے گھر مل پوسی وہ اساں لگ دے تو ہی حرامی ہے انہیں سمجھاؤ 4 بھائیاں ترائے تو بالکل ہی میں اور لوہا مضبوط ودن کہے نہیں کمینہ کو کڈھو چوتھا آدمیاں کچھ کوئی نہیں کیا تھی بوسی اگر ایک آدھا بھی پہ تساں چپ رہا وہ اساں لگ دے تو ہی حرامی ہے تے جائیں والے سارے آپ نے نہ بولے نہ دل آدھے بندہ ایو ہی کانڈج مارے تو جو اپنا ہی تو دا ٹھر نعرہ لا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور آخری گل لوگ پریشان ہیں روس پوندن سی کہ ختم نبوت تے لبیک دا نعرہ سیاسی ہے بھال وے پر کھیرا
سنجاپو دا کامل ایک نعرہ اسا ماروں تلے دا ہے جی سیاسی نعرہ ہے دیکھو کہیں کہ سیاسی نعرہ ہے حضور دی عظمت دا نعرہ ہے سیاست خود کریں دے لیکن الزام بید ہوتے اسا سیاست بھی کرے سو تو قرآن علی کرے سو سیاست بھی کرے سو تو حدیث علی وہ کیڑی ہے کہ فیصلہ بندہ جب سناوے نا اگو قرآن لاتا ہوئے جی میں قرآن فرماوے فیصلہ ہوئے کر دے قرآن دے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اور جائیں نہ کیتی حکومت مطابق قرآن دے بندے کافر ہیں یہ میں سمجھا اور جائیں نہ کیتی حکومت مطابق قرآن دے وہ بندے کافر ہیں کون بھی فرمائے دے سیاست کرو حکومت کرو پر قرآن دے مطابق چا کرو دساں لبیک علیہ تو ہاڑے بھی بوٹ پگو نال صاف کر کے پیش کر دے یہ سمجھا تو سا اپنے ایم پی ایم این اے کو آکو یار جو بھی فیصلہ کر اسمبلی میں قانون پاس کرا جو ہر فیصلہ قرآن دے مطابق ہو سی آج بھی پاکستان دے وزیر اعظم شہباز شریف اعلان کر دے کہ کل تو ہر فیصلہ قرآن دے مطابق اعلان کر دے صبح میں جا کے ان دے پیر دے تلوے بھی ان کو بھی چمسا نال اس دا بوٹ اپنی پگ نال ہی صاف کر دے اساں لبیک والے کرسی دے بکھے نہیں اساں نظام مصطفیٰ دے بکھے ہیں ساکو کرسی نہیں چاہیے کرسی والے دے سامنے ساکو فیصلے واسطے قرآن چاہیے ماشاءاللہ سنے ہو سی نا تو سان کوئٹہ دے اندر ایک کتا بھونکے کوئٹہ دے اندر ایک کتا بھونکے تے بھونکے سارے پاک نبی سائیں کو کروڑا سلام او جرا پولیس مین ہا جہاں نا پتنی سید سرحدی یا سعید خان سرحدی ان دی عظمت کو سلام ان دی پیو ماں دی عظمت کو بھی سلام ان جنے ایسی غیرت لکھائیے کتے کو نہیں مار کرتے سے اور مرنا بھی چاہیے تاں سے سارا بابا ڈس کے گئے مان سبا نبیان مان سبا نبیشن مان سبا نبیشن ادھا معنی کیا ہے کہ جڑا کہیں نبی رسول کو بھونکے فقط لو حسین قادری انہیں دے واسطے نعرہ بناؤ ایک نمہ بھی آئی بناؤ سرحدی واسطے بھی بناؤ اور چاسے جو بھی آؤڑے میر پر خاص سندھ ایک کتا بھی مار گئے ساکو خوشی جڑا رب رسول کو بھونکے نا وہ بھونکن والے کو ختم کر دو شاعرہ دے تو وقت دا علم الدین ہوئے تیرے ہاتھ تیز خنجر ہوئے منہ کھولے نہ گستاخ کوئی تیرا ہر گستاخ کو ڈر ہوئے او کو مارے پورنم جگ دیکھے بھاویں ہوں ملون دا گھر ہوئے گستاخ دا قتل ضروری ہے بھاویں وقت دا گورنر ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ سلامت با کرامت رکھے نال کستان دے نوازے جناب دے محبت نال خلوص دے شکریہ اللہ تعالیٰ اساکو پاکستان نظام قرآن دے نظام دین دے اپنا ووٹ ہے اپنی پرچی ہے یہ دلہا ہے سلہا ہے کارخانے ملنا ہے موگے پلیا ہے تمبے کھمبے سولگاں سڑکاں سیورج کھالے نالے آبیانے پٹوار خانے شیٹر بجلی ہیٹر میٹر واسطے یکی پرچی نہ پاتے کر وہ دین دی گالی چلا چھوڑی جے کو ایم پی اے بنا یا ایم این اے بناؤ کو آگ جتنے شہر ہیں تیرے حلقے وچ ہر شہر دی ہر دکان ہر کھوکھا ہر ہوٹل جمعے بند ہوئے پہلے جمعے چالو کروا اور چور چوری کرے تو فقط اون کو چلوا ڈاکو ڈاکہ مارے تو اون دوتے سزا لاگو کرا اگر زانی زنا کرے تو الزانت والزانی فاجلدو کو آوان دے نہیں سمجھا یہ فقط قرآن پاک چمیجن واسطے نہیں آیا یہ اصل منویجن واسطے آئے قرآن دے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ کہ بے شک ہم نے اتارا ہے محبوب آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ تاکہ حکومت آپ کی ہو قانون اللہ کے قرآن کا ہو اللہ تعالیٰ صاحب نظام قرآن دی خیرات بخشے آمین وما علیہ الا البلاغ